كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ لعن العظيم. بابے نے کرسی دے. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام کل خاتم الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے. حضرات، مسلمان کے لیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور مخلوق کے بعد جو سب سے عظیم ہستی، تمام محبتیں اس ذات پر قربان کی جا سکتی ہیں. اولاد کی، بیوی بچوں کی، رشتہ داروں کی، والدین کی محبت، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، کائنات میں جتنے بسنے والی برگزیدہ سے برگزیدہ انسان، ایماندار مومن مسلمان اپنے رب سے محبت کرتا ہے. اس سے 1000 گنا کیا، لاکھ گنا کیا، کروڑ گنا کیا، ارب گنا کیا، پدم گنا کیا، گنتی ہو ہی نہیں سکتا جتنی محبت اللہ اپنے بندے کے ساتھ کرتے ہیں. اس اللہ کی محبت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اللہ پاک کا اعلان ہے، مومنوں ہو ہی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا. جو افضل دین ہے دین اسلام، دین اسلام عطا کرنا، سیدھا رستہ انسان سیدھے رستے کا انتخاب، یہ سب سے بڑا اللہ پاک کا اس انسان پر احسان ہے. اتنے احسان اللہ پاتے ہیں. جو بندے میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے. اسی بات پہ انشاءاللہ المبارک چلے گا. توجہ فرمائیں. اللہ کی رضا کے لیے جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، رشتہ داری نہیں، اس پھر بھی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. میں
ایسے بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں حضرات. ساری کائنات یہ کوشش کرتی ہے, نماز اس لیے پڑھتی ہے, ساری دنیا سارے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, روزے رکھتے ہیں اللہ آتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, مدارس بناتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, رشتہ داروں جس کو اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے کہ میرے بندے میں تم سے راضی ہوں, تو کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اگلی بات سنیں, جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں, اپنے فرشتے سب سے مقرب فرشتہ جناب جبریل علیہ السلام روح القدس کو بلا کے فرماتے ہیں میرے جبریل میں اس بندے سے راضی ہوں. تو جو فرمائیں ساتوں ملنے کے لیے آ رہے ہیں, کوئی مولوی صاحب سے ملنے آ رہا ہے, مولوی صاحب کسی سے ملنے جا رہے ہیں, اللہ کی خاطر دیکھو اس انسان کا مقام دیکھیے جو اللہ کے لیے تعلق بنا اللہ کے لیے ہے, جس کی عداوت اللہ کے لیے ہے. ان البغض للہ, ان البغض للہ و ان محبت اللہ واسطے, بغض اللہ واسطے, عداوت اللہ واسطے, دشمنی اللہ واسطے. آرڈر فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے راضی ہوں, جاؤ میرے فرشتوں میں اعلان کر دو. آسمانوں پہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد ساتوں آسمانوں میں اتنی ہے کہ ایک تل رکھنے کی بھی نہیں. جہاں اللہ کا فرشتہ نہیں, جو فرشتہ دیکھیے اللہ کی قسم رب ہماری عبادت کا محتاج نہیں, اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے ہزاروں اربوں لاکھ پڑا ہے. جس دن سے وہ پیدا ہوا ہے جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو قیام میں ہے وہ اس دن سے لے کر قیامت تک قیام میں ہے. اتنی فرشتوں کی تعداد ہے. تو جو فرمائیں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہم کوئی بھی کام کریں تو اللہ کے لیے کریں, کوئی بھی کام کریں, مسجد بنائیں اللہ کے لیے, نماز پڑھیں اللہ کے لیے, کسی سے تعلق رکھیں صرف اللہ کے لیے. جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا وہ ہمارا دشمن ہے. جو شاعر اسلام کو توڑے گا, شاعر اسلام کی بے حرمتی کرے گا, وہ ہمارا دشمن ہے. ہماری اس سے دشمنی ہے, وہ کوئی بھی ہو, کتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو. تو جو فرمائیں جب بندہ اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا بن جاتا ہے میں پھر اس کا بن جاتا ہوں. پھر میں اس سے کس طرح محبت کرتا ہوں. میں جبریل کو حکم فرماتا ہوں کہ جاؤ میرے فرشتوں میں اعلان کر دو فلاں بندہ میرا ہے, فلاں بندے سے میری محبت ہے. اللہ کی محبت کا اندازہ کیجئے, اللہ کی قسم ساری کائنات کی محبت پر قربان, وہ کتنی محبت کرنے والا ہے. فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا ہے, اللہ کو اس سے محبت ہے, جاؤ آسمانوں میں پھیل جاؤ, اعلان کر دو میرے فرشتوں فلاں بندے سے, اس بندے سے الفت رکھو, اس بندے سے عقیدت رکھو, اس بندے کی اللہ سے محبت ہے, اللہ کی اس سے محبت ہے, سارے رب کی محبت کے دعوے دار ہیں. کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جس کی محبت کا اعلان اللہ ذوالجلال خود فرما دیں. اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے, لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تجھ سے محبت کروں تو ایک ہی طریقہ ہے, فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. تو جو فرمایا گل بڑی قیمتی ہے, قل ان کنتم تحبون
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر یحببکم اللہ۔ میرے محبوب دی تابعداری کرو، میرے پیغمبر دی فرما برداری کرو، جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ دی اطاعت کرو تے رسول دی اطاعت کرو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول واللہ لا یحب الکافرین۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا میری تے میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں کرتا، اتھے طریقہ کی ہونا چاہیے کہ جتھے پیغمبر دی بات آ جائے اوتھے ساریاں گلاں نو چھڑ دے وے، سارے قول و قرار چھڑ دے وے، اپنے وڈیاں دیاں گلاں نو چھڑ دے وے، اپنے بزرگاں دیاں گلاں نو چھڑ دے وے، اپنے اماماں دیاں گلاں نو چھڑ دے وے، اپنے والدین دیاں گلاں نو چھڑ دے وے۔ جتھے اللہ دی گل آ جائے قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، جیڑا اللہ اور اللہ دے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت تو منہ موڑدا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ ایسے کافراں نو پسند نہیں کردے۔ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت دا معنی کی ہے؟ اللہ نال محبت۔ بنو قریظہ دے محلے چ جانا ہے، بنو قریظہ حملہ کرنا ہے، جھنڈا پھڑا دیتا علی المرتضیٰ نو۔ توجہ فرمایا بڑی قیمتی بات ہے، تے نال ہی فرمایا پیارے علی جھنڈا پکڑ لے، سیدھا جانا بنو قریظہ دے محلے۔ علی المرتضیٰ تر پہ، توجہ فرمایا جے پیغمبر دی بات آ گئی۔ اللہ پاک فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انما کان قول المؤمنین، مومن واسطے یہ ضروری ہے، اذا ہے اللہ دا حکم آ جائے ان یقولو سمعنا، سن لئی، واطعنا پھر من لئی، سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے، جھنڈا پکڑیا ہے، جھنڈے والا ہمیشہ اگے ہوندا ہے، جا رہے سن، جاندیاں جاندیاں نا دل چ خیال آیا کہ اللہ دے رسول کو یہ تے پوچھیا ہی نہیں، آقا کو یہ پوچھیا نہیں کہ کس واسطے بنو قریظہ دے محلے چ حملہ کرنا ہے تے کنی دیر کرنا ہے، کیوں کرنا ہے تے کنی دیر کرنا ہے۔ توجہ فرمائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ پوچھنے لگے حضور کولو تے یاد آ گیا نبی پاک نے فرمایا سی علی نہ سجے ویکھنا نہ کھبے ویکھنا، سیدھا جانا ہے، نہ سجے نہ کھبے۔ ہن گل پوچھن لگے نے پیغمبر منہ پچھلی بائی نہیں کیتا، نہ سجے کیتا نہ کھبے کیتا، سدھیاں جاندے ہی پوچھے حضور بنو قریظہ دے محلے کنی دیر ٹھہرنا ہے تے کس وجہ تو بنو قریظہ دے اور رسول وال آ جان، اللہ نو من لین اور رسول نو من لین۔ اور نال ہی آپ نے فرمایا پیارے علی جدو تو کسے تے قوم تے حملہ کریں تے اونی دیر قتال نہیں کرنا، اونی دیر
قتال نہیں کرنا، پہلو دعوت دینی ہے. پہلی دعوت ہے اللہ دی، پہلی دعوت ہے رسول دی، پہلو کلمہ توحید دی دعوت دینی ہے. جیڑا لوے او دے تے تلوار نہیں چلانی. نبی پاک فرماندے جیڑا لا الہ الا اللہ پڑھ لے او امن چے، او شانتی چے، او چین چے. علی المرتضی رضی اللہ کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. اطاعت رسول اللہ دے نبی دی جتھے بات آ جائے، اللہ دی قسمیں بزرگاں دی گل اتھے نہیں چل دی. میرے آقا نے رائی تو مونی اسلی. لوگوں نماز پڑھو جی میں تسا مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھیا. کیویں نماز پڑھنی ہے؟ جی میں اللہ دے رسول نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا. ہن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رفع دین کردے سن تے بعد وچ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین چھڑ دیتی. پہلے مکے چ کردے سن، مدینے چھڑ دیتی. حالاں حدیث پاک دیاں بخاری، صحیح مسلم، سیاستہ، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مشکات المصابی، جتنیاں حدیث دیاں کتاباں نے، صحیح ابن حبان، اور جتنیاں احادیث مبارکہ بہن دیاں حدیثاں دے وہ سارے دے سارے ہی مسلمان ہی ہجرت تو بعد ہوئے نے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری چ مسلمان ہوئے نے. وائل بن حجر سن 9 ہجری چ مسلمان ہوئے نے. پیغمبر علیہ السلام دی نماز بیان کرتے نے. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب دی وفات تو کئی سال بعد، تقریباً 10 سال دا عرصہ گزر چکے ہیں. ایک دن صحابہ نو فرمایا، ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج میں تانوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز پڑھ. سعدی نماز نیتی ابو حمید سعدی شروع کر دینے تے سب تو پہلو اللہ اکبر کہہ کے فقام فصلی ورکع رفع یدیہ ہے، اپنے ہاتھ صحیح ہے کندھیاں تک یا کناں دیاں لوباں تک اٹھائے، ورفع یدیہ ہے. پھر آپ رکوع گئے، ورفع یدیہ ہے. پھر رکوع تو سر اٹھایا، ورفع یدیہ ہے. تے صحابہ 10 صحابہ جویں ابو حمید آج نماز پڑھ رہا ہے توجہ فرمایا جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ابو حمید سعدی 10 سال بعد پیغمبر دی وفات تو نماز پڑھے. وائل بن حجر 9 ہجری چ مسلمان ہونے والے پیغمبر دے صحابی اپنے علاقے یمن دے شہزادے وائل بن حجر پیغمبر دی نماز 9 ہجری دی بیان کرنا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری چ مسلمان ہون والے رفع الیدین دی حدیثاں بیان کرنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد آپ دا سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھتا ہوندا سی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نیتی ساتھیاں پوچھے عبداللہ بن زبیر جی اے دسو رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ عبداللہ بن زبیر فرماندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق پیچھے نماز پڑھی. میرا نانا ابو بکر صدیق جدو نماز شروع کردا وہ رفع یدیہ ہے اپنے ہاتھاں نو اپنے کندھیاں تک یا اپنے کناں دی کی فرمایا. عبداللہ بن زبیر فرماندے نے میں یہ سوال اپنے نانا جان ابو بکر صدیق کو کیتا سی کہ نانا جی تسی اپنے ہاتھ کیوں اٹھاندے ہو کندھیاں تک یا کناں دیاں لوباں تک؟ نانا جان ابو بکر صدیق فرماندے میں ساری زندگی آمنہ دے لال کائنات دے سر
صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی. آقا جدوں بھی نماز شروع کر دے اپنے ہاتھاں نو اپنے کندھیاں تک یا کناں دیاں لوباں تک اٹھان دے. میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نماز پڑھدیاں ویکھیا آپ رکوع جاندے رفع یدیہ رفع الیدین کر لے. توجہ فرمایا جے اج اپنے مولوی دے مذہب نو سچیاں کرن لئی اپنے امام دے مذہب دی لاج رکھن واسطے جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے کردے سن تے مدینے آپ نے جا کے چھڑ دیتا ہے. حالانکہ سارے صحابی رفع الیدین دے راوی ہے ہی او نے جیڑے ہجرت تو بعد مسلمان ہوئے نے. کوئی 6 ہجری چ مسلمان ہو رہا ہے, کوئی 9 ہجری چ مسلمان ہو رہا ہے, کوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد حدیث بیان کردا پیا. اللہ ذوالجلال فرماندے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون. اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ تواڈے نال محبت کرے پر فتبعونی یحببکم اللہ. تے میرے پیغمبر دی تابعداری کرنی ہے, میرے نبی دی گل مننی ہے, پیغمبر دی گل مننی ہے. جتھے نبی دی گل آ جائے انما کام مومن اوتھے اپنی گل چھڑ دیندا. توجہ فرماؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا. ابو موسیٰ اشعری نو بلایا کو کام سی. ابو موسیٰ اشعری آئے, دروازہ کھٹکایا, 1 دفعہ دروازہ کھٹکایا, 2 دفعہ کھٹکایا, 3 دفعہ کھٹکایا. بڑی قیمتی گل ہے توجہ فرمایا جے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی دسے نے, اے نہیں کہ سیدھا منہ چوک کے جویں سیدھا منہ چوک کے کہے گھر جا وڑنا. اس گل تو نبی پاک نے منع فرمایا. دروازہ کھٹکاؤ, اذن منگو, 1 دفعہ 2 دفعہ. فلانا آیا ہی بھائی, فلانے دے گھر مہمان آیا سی, ان ماشاءاللہ دروازے بھی لوہے دے نے, پھر کھڑکدے بھی چنگے نے. چنگا کھڑاک ہوندا نا جدوں کوئی آوندا تے اللہ دے محبوب نے فرمایا آستگی نال 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. جے 3 دفعہ اذن نہیں ملیا تے واپس. کتھے یاد آئے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو طلحہ انصاری مدینے دے بڑے مالدار آدمی نے. اللہ نہ محبت دا اندازہ ویکھیا جے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک ابو طلحہ دے جا کے اللہ دے محبوب ابو طلحہ دے کر آواز دے رہے نے. دروازہ کھٹکایا, نال فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 1 باری آواز دیتی, چپ نے. تیسری باری نے پیغمبر علیہ السلام نے پھر آواز دیتی. تے ابو طلحہ دے بیٹے آندے نے ابا جی ویکھو نا اللہ دے محبوب آواز دے رہے نے, تسی اگو جواب بھی نہیں دے رہے, دروازہ بھی نہیں کھول دے پے. تے ابو طلحہ تیری عظمت تو صدقے کنی محبت ہے اللہ دی قسم پیغمبر نال. کیسا جذبہ صحابہ دا تاز ویکھیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے کیسے دیوانے تے پروانے عطا فرمائے نے. اللہ دی قسم جتے میرا پیغمبر پاؤں رکھے اوتے اپنے ہاتھ رکھ دینے, جتے پیغمبر دا پسینہ گردا ہے صحابہ اوتے اپنا خون محبتاں کرن والے. اللہ دی قسم جیڑی گلی میرا سونا محبوب لنگ جاندا اللہ پاک دی قسم او گلی معطر ہو جاندی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں صدقے نورانی دند نے
ادھر میرے وال ویکھیا جے میں صدقے نورانی دند نے او جویں بوتی ڈبی وچ بند نے ذرا تھوڑا جنا مسکرا سارے ویڑے نو چانن لا گیا. اللہ دے محبوب علیہ السلام ابو طلحہ انصاری دا بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی کیوں تسی اگوں جواب نہیں دے رہے؟ تے ابو طلحہ عرض آندے نے بیٹیا ایڈا سونا مہمان کیڑے دا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے سونی زبان اپنی مرضی نہ حرکت کر دی ہوئی نہیں. میرا دل کردا ہے اس زبان چو دعاواں نکل دیا رہن تے ابو طلحہ دعاواں لیندا ہی رہے. تیسری دفعہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولیا تو جو فرمایا جڑی بات میں عرض کر رہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. 3 بجے دروازہ کھٹکایا واپس چلے گئے. حضرت عمر نے پھر پیغام ابو موسیٰ تینوں پہلے بلایا سی تو آیا کیوں نہیں؟ ابو موسیٰ آندے نے امیر المومنین میں آیا سا 3 بجے دروازہ کھڑکایا تے مینوں سونے نبی دا فرمان یاد آ گیا سی کہ چوتھی واری کسی دا دروازہ نہیں کھڑکانا. چوتھی واری دروازہ تے 3 واری موبائل دی بیل بھی 3 واری مارنی ہے. چوتھی واری مارنی. اگلا ہورے کیڑے حال چے وہ کیڑی پریشانی چے تے نبی پاک فرماندے نے اگر کوئی دروازہ نہ کھولے نہ جواب ملے تے ناراض بھی نہیں ہونا. یہ نہیں کہ ویکھو ایڈا نواب ہے گھروں نہیں نکلدا. وہ بیچارہ ہورے کیڑی شیطان تے چاہندا ہی اے وے کہ میں بندیاں دے درمیان فساد پائی رکھاں لڑائی پائی رکھاں انہاں دے ذہناں چ ہر ویلے فطور پائی رکھاں. وہ فلانا میرا بھرا انج دا ہے فلانی میری بہن انج دی ہے میرے متعلق اے سوچدے نے رشتہ دار اے سوچدے نے فلانا اے سوچدا ہے فلانا اے سوچدا ہے. کدی میں تو ہی سوچیا کہ میں انہاں دے متعلق کی سوچنا؟ جے ساڈی سوچ چنگی ہوئے گی تے اللہ دی قسم سوچاں ذہن چ اچھیاں ہون گیاں. جے سوچ اچھی ہوئے تے آپ ہی سوچاں اچھیاں ذہن چ ہون گیاں. عمر فاروق رضی اللہ فرماندے نے کہ ابو موسیٰ تینوں پہلے بلایا سی تو آیا کیوں نہیں سے؟ ابو موسیٰ عرض کر دے امیر المومنین میں آیا سا 3 دفعہ دروازہ کھٹکایا تے 3 دفعہ تواڈے گھروں جواب نہیں ملیا میں واپس چلا گیا. مینوں نبی پاک دا فرمان اس واسطے میں ذرا عرض کر لگا. ہن سارے آندے نا اے نویں مولوی بن کے آ گئے نے اینا حدیثاں دا اماماں نہیں سی پتا اینا مسلیاں دا بزرگاں نوں نہیں سی پتا اینا مسلیاں دا فلاں نوں نہیں سی پتا فلاں مولوی فلاں عالم اتنا بڑا مفتی اتنا بڑا قاری اتنا بڑا عالم اتنا فلاں او دی پگڑی بڑی وڈی او دا شملہ بڑا وڈا او دی پگ بڑی وڈی او دی ٹوپی کبا جبا بڑا کچھ وڈے تو وڈا توجہ فرمایا جے انہوں نہیں سی پتا ساڑھے عالم صاحب نو ساڑھے بزرگ نو ساڑھے خطیب نو ساڑھے امام نو ساڑھے رہنما نو پیشوا نو مقتدا نو اینا گلاں دا نہیں سی پتا جیڑیاں گلاں اے دسن لگ پنے. اگر رفائی دین کرنا ہوندا تے ساڑھے امام صاحب نو بھی پتا ہوندا کہ اینج نماز پڑھنی ہے فلاں جی ساڑھے امام صاحب نو اس گل دا کیوں نہیں پتا فلانے مسئلے دا ساڑھے امام صاحب نو کیوں نہیں پتا ساڑھے امام صاحب نے کیوں روکیا ساڑھے تو جو فرمائے ہو مسئلے دی جوال کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایڈی عظمت والے صحابی نے ایڈی شان والے نے او پیغمبر دے صحابی عمر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا فرماندیاں نے قرآن نازل محبوب علیہ السلام دے قبل قلب اطہر تے ہوندا ساڈے گھر ہوندا لیکن عمر دی اشری جڑے ہجرت تو بعد سن 6 ہجری چ مسلمان ہون والے نے کتھے عمر فاروق اشرا مبشرہ صحابی کتھے دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق او عمر فاروق جدا نام سن کے کفر کم جاندا سی اس عمر فاروق نو مسئلے دا نہیں پتا آلہ نو نہیں پتا ادنا جاندا
ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہر مسئلے دا ہر ایک نو پتا ہوئے. صحابہ دی ذرا اطاعت سنیا جے ایویں اللہ پاک نے انہوں نے نہیں کیا اولئک ھم الراشدون، ایویں تے اللہ پاک نے انہاں صحابہ نو نہیں کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا. آیت اتری آؤ بچیاں ذرا ڈکیا جاؤ کٹا ڈانڈے ترائے انہوں ذرا. اس وقت پردے دیاں آیتاں اتریاں یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین الیہن من جلابیبہن. اے میرے محبوب جناب محمد اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو یا ایھا النبی اے میرے پیارے نبی اپنیاں کل ازواجکا اپنیاں گھر والیاں نو کہہ دیو وا بناتکا تے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو وا نساء المؤمنین تے مومناں دیاں عورتاں نو کہہ دیو یدنین الیہن من جلابیبہن. جدو گھروں نکلنا اپنیاں اوڑنیاں اپنے جسماں تے لے کے پردہ کر کے باوقار طریقے نہ نکلن. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے عشاء دے وقت. صحابہ عشاء دی نماز پڑھ کے نا کر گئے نے تے جا کے کر دسیا کہ اللہ دے محبوب نے حکم فرمایا ہے. ہن توجہ فرمایا غربت دا دور ہے. اس ویلے صحابہ اور صحابیات کو انہیں کپڑے نہیں سن ہوندے. ساڈے گھراں تے اللہ دی رحمت نال بہتات ہے نا کپڑیاں دی. ایک ایک مرد دے عورت دے 5-5 7 جوڑے تے معمولی گل ہے نا. عام گھراں چ بھی 5-7 ہے نے لیکن انہاں دے کول انہیں کپڑے. اللہ پاک نے فرمایا ہم المفلحون کتے فرمایا ہم الصادقون کتے فرمایا ہم الراکعون. ایویں تے نہیں اللہ پاک نے انہاں دیاں گارنٹیاں دتیاں. لوگو اگر تسی چاہندے ہو تہاڈا ایمان اللہ نو پسند آ جائے تے انج دا ایمان لے آؤ جویں پیغمبر دے صحابہ ایمان لے آئے. انہاں عورتاں نے صحابیات نے کسے نے اپنے گھر وچ جیڑا کپڑا ملیا نیچے وچھان والی چادر ملی او دی اوڑھنی بنا لئی. کسے نے اوپر لین والے کپڑے دی اوڑھنی بنا لئی. کسے نے کسے کپڑے دی اوڑھنی بنائی تے فجر ویلے ساریاں مسجد وچ پردہ کر کے نماز کرنا آئیاں. اے جے پیغمبر دے صحابہ جنہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت دا حق ادا کر کے وکھا چھڈیا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر چاہتے ہو اللہ تہاڈے نال محبت کرے او دا ایک کوئی طریقہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے نبی دی فرما برداری کرنی ہے. چلن لگیاں اٹھن لگیاں دیکھنا ہے میرے پیغمبر چل دے کیویں سن. آہستگی نال نبی پاک چل دے. پیغمبر علیہ السلام وقار نال چل دے. تھلے پاؤں زمین تے مار مار کے اکڑ اکڑ کے چلن تو محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا. اللہ دے پیغمبر صبح اٹھ دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ دیا سار بستر دے یہ دعا کر دے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. روٹی کھان دا آپ نے طریقہ دسیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے
آپ دا ربیب، ربیب اس بچے نو آندے نے جیڑا اپنا بچہ نہ ہوئے، بیوی دا بچہ ہوئے، زیر کفالت ہوئے بندے دی، جیڑا بچہ زیر کفالت ہوئے اس بچے نو آندے نے ربیب۔ حضرت عمر بن سلمہ آپ دے ربیب نے تے نبی پاک دے نال کھانا کھا رہے نے، کھانا کھان دا پیغمبر نے طریقہ دسیا۔ اے چھوٹے بچے نے کھانا کھا رہے نے تے اللہ دے نبی فرماندے یا غلام ہو پتر ہو بیٹے، یا غلام قل بسم اللہ۔ اے بڑی سننے والی گل جی، بچیاں نوں دسیا کرو اللہ دی قسم، جے اسی یہ گلاں بچیاں نوں کیاں ہو جان گیاں۔ اللہ دے نبی فرمایا جیڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کردا ہے، شیطان جیڑا نا او دا ساتھ چھڑ دیندا ہے، وہ پھر کلا کھانا کھاندا ہے۔ جیڑا بسم اللہ پڑھ کے شروع نہیں کردا شیطان او دے نال کھاندا ہے۔ جے کھاندیاں یاد آ جائے میں بسم اللہ نہیں پڑھی، الٹی کر دیندا ہے، کہہ کر دیندا ہے۔ ایمان والے دا شیطان ہمیشہ کمزور ہوندا ہے۔ جیڑا نبی پاک دے طریقے نال کھانا نہیں کھاندا او دا شیطان موٹا تازہ شرارتی، اونوں زیادہ تو زیادہ پیڑے پاسے لان والا، شرارتاں والے پاسے لان والا۔ توجہ فرمایا جے اللہ دے محبوب نے طریقہ دسیا۔ حضرت عمر بن سلمہ نو آپ فرماندے یا غلام ہو پترا ہو بیٹے لا الہ، یا غلام قل بسم اللہ، او بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھا، قل بے یمینے کا تے سجے ہاتھ نال کھا۔ طریقہ دسیا، قل بے یمینے کا سجے ہاتھ نال کھا تے اپنے اگوں کھا۔ اے بڑی قیمتی گل جے آخر تے گل پہنچی ہے۔ توجہ فرمایا، اپنے اگوں کھا۔ اپنے اگوں کھان دا مطلب کی ہے کہ اپنا حصہ کھا۔ اپنے حصے تے جڑا بندہ راضی ہو جاندا ہے نا، اللہ دی تقسیم تے جڑا راضی ہو جاندا ہے، اللہ دی قسم جڑا رب دی تقسیم تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ او دی دنیا چ بھی او دے نظارے ہوندے نے، اللہ تے خوش ہوندا ہے، وہ کسے دے حصے وال نہیں ویندا۔ جیڑا اپنے حصے تے راضی ہو جاندا ہے تے جنوں عادت پی جاندی ہے نا، وہ فلانے دی کوئی کسے دی کاندھ ڈگی اوتھے جا رولا پایا، آ ویکھیا نہیں جے کاندھ جو ڈگ پیا اگلے بیچارے دا اگے ہی مکان ڈگ پیا، اوتھے جا رولا پایا، او میرا ابا آندا ہی ساڈے تھاں جے نے کاندھ رکھی ہے، ایتھے میرا حصہ ہے۔ کسے کوئی بیچارہ اگر کوئی کردہ کردہ چک کے مکان بنان لگا نا تو اوتھے جا مینوں کندھ دا حصہ ہوندا ہے۔ نبی پاک نے کندھاں دے حصے لین تو منع فرمایا جے، اج تک کسے گل دسی ہے؟ اللہ دے نبی نے کندھاں دے حصے لین تو منع کیتا ہے۔ گوانڈیاں چوانڈیاں جڑے روز رولے پائے ہوندے نا میرا کندھ چ حصہ ہے، او فلانے دا کسے دا مکاح علیہ وآلہ وسلم نے دنیا تے رہن دا طریقہ دسیا۔ اور اللہ پاک فرماندے نے اگر چاہندے ہو کہ رب تہاڈے نال محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو اللہ تہاڈے نال محبت کرے تے میرے پیغمبر میرے نبی دی تابعداری کرو۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔